الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہ لانے کی آخر وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے، جو وجہیں ہو سکتی ہے قرآن نے اس کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ ان وجوہ کی بنیاد پر یہ ایمان نہ لاتے ہو ایسا نہیں ہے۔ یعنی مکہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں کبھی غور نہیں کیا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے؟ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، وہ خود عربی زبان جاننے والے تھے، عربی میں قرآن اترا اور ان کو سنایا بھی جاتا تھا، تو قرآن نہ سمجھا ہو، قرآن میں غور نہ کیا ہو اس وجہ سے ایمان نہ لائے ہو ایسا نہیں ہے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا کوئی ایسی اچنبھے کی بات ان کو بتائی ہو جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی آئی ہی نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہ کیا ہو، تو ایسا بھی نہیں تھا۔ ان سے پہلے بھی توریت میں، زبور، انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، اور عرب میں اس وقت یہود اور نصارہ موجود تھے جو توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہے، لہٰذا یہ وجہ بھی تو نہیں ہوئی کہ کوئی عجیب و غریب بات تھی اس وجہ سے ایمان نہ لائے ہو۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو رسول ان کے پاس دعوت لے کر آئے اس رسول کو وہ پہچانتے ہی نہ ہو، تو قرآن نے سوال کیا کہ کیا وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ وہ رسول کو پہچانتے نہیں تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان کے سامنے گزری تھی، نبوت سے 40 سال، نبوت سے پہلے 40 سال آپ ان کے درمیان رہے، وہ لوگ خود آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ کے سارے حالات ان کے سامنے تھے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی اجنبی آدمی نے آ کر دعوت دی اس وجہ سے قبول نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ وجہ بھی نہیں ہوئی کہ اجنبیت کی وجہ سے ایمان نہ لائے ہو۔ اور یا پھر کیا یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل اور مجنون سمجھتے تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا، وہ خود یقین رکھتے تھے کہ یہ عقل مند سمجھدار آدمی ہے، تو ان کا کہنا یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مجنون ہے۔ تو آخر وجہ کیا تھی؟ قرآن نے کہا بس یہی تھا کہ ان کو حق بات ماننی نہیں تھی، اپنی من مانی والی زندگی چھوڑنی نہیں تھی، اپنی چاہت والی زندگی چھوڑنا نہیں تھا۔ تو ایمان لانے سے جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہو وہ ساری رکاوٹوں کو بیان کیا کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی رکاوٹ ایسی نہیں تھی جو ان اہل عرب کے لیے، مکہ والوں کے لیے رکاوٹ بنتی۔ جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی رکاوٹ ایسی نہیں تھی جو ان کو ایمان لانے سے روکے۔ ہاں، ایمان قبول کرنے کے لیے جو چیزیں سبب بنتی ہیں وہ موجود تھی، یعنی اسلام کا سچا ہونا، حق ہونا اور قبول کرنے کے لائق ہونا، امانت، اس میں امانت داری کا ہونا، سچائی کا ہونا، ظلم و زیادتی کا اس میں خاتمہ کر دینا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو خود تقاضا کرتی تھی کہ اسلام قبول کر لے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیزیں اسلام قبول کرنے کا تقاضا کرتی وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اسلام قبول کرنے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی اس میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب وقت کا نبی جب اپنی قوم کو مسلسل دعوت دے اور وہ بات نہ مانے، جیسے ہم بھی کوئی کام میں لگیں اور وہ برابر اس کے پیچھے ہم محنت کرتے رہیں لیکن اس کا ہمیں نتیجہ اور فائدہ نظر نہ آئے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
کہ آپ اپنا فریضہ نبھاتے ہیں، آپ کا کام تبلیغ کرنا، لوگوں تک بات پہنچانا ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر لوگ بات نہ مانیں تو اس میں آپ کا کہاں نقصان ہونے والا ہے؟ اس سلسلے میں آپ پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، ہدایت دینا آپ کے ذمے میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں آپ کی ذمہ داری ان کو بات پہنچانا ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں تو آپ پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی، کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہی ہیں۔ تاکید کے ساتھ کہا ہے قرآن میں، اِنَّكَ مانا بے شک، یقیناً آپ کا جو کام ہے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا، یہ کام تو آپ کرتے ہی ہیں، اس لیے آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیے، بہت زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے کہ آپ بسا اوقات امتیوں کے حالات دیکھ کر اتنا کڑتے تھے، قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیچھے خود اپنی جان کو ہلاک کر دو گے، اتنا آپ کڑتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا غمزدہ ہوتے تھے۔ تو خود اللہ کو کہنا پڑا کہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دعوت دینے اور ان کو سمجھانے میں اور ان کے نہ ماننے اور حد درمی کی وجہ سے خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی، حوصلہ بڑھایا ہے کہ دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے کام کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کو تسلی بھی دے، حوصلہ افزائی بھی کرے، کم از کم دو بول زبان سے بول دے کہ آپ جو کام کر رہے ٹھیک ہے، کبھی ضرورت پڑے، ہماری خدمت کی ضرورت پڑے ہمیں کہنا، تو اس سے آدمی کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اور جب آدمی کوئی کام لے کر اٹھے، چاہے وہ حق ہو یا ناحق ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن جب اس کو دوسروں کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے تو اس کو کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑی جماعت ناحق پرستی، اسلام کو مٹانے اور اسلام دشمنی میں بڑی محنت کرتی، کیوں؟ حکومت کا سپورٹ ملا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہیں بھی گڑبڑ ہوگی تو حکومت ہمارے ساتھ اور اب تو عدالت بھی ہمارے ساتھ، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، تو حوصلہ ملتا ہے، جب جو کرنا ہو کرو، ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اپنے دینی کاموں میں لگے ہوئے طبقے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کسی بڑے آدمی کی طرف سے جب دو بول دیے جاتے ہیں تو اس کو بڑی تسلی ہوتی ہے، ہمت ملتی ہے کہ جی میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، چاہے سب لوگ میری مخالفت کرے، دشمنی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن میں جو کر رہا ہوں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، حوصلہ افزائی بھی کی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، آپ تو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مکہ والوں کی سب سے بڑی بات یہی تھی، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ دیکھیے مکہ کے لوگ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کئی ایک بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ تو اللہ کو تو کسی نہ کسی درجے میں وہ مانتے ہی تھے، سب سے بڑی وجہ اور بڑا پرابلم یہاں آتا تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کر دیتے تھے۔ تو جو اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہی لوگ سیدھے راستے سے پھر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، لناکبون، وہ سیدھے راستے سے پلٹ جاتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلنا نہیں۔ آپ سیدھے صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ غلطی پر نہیں ہیں، آپ تو سیدھے راستے پر لاتے ہی ہیں، غلطی پر وہ ہے کہ وہ خود ہٹ جاتے ہیں، آپ کی دعوت میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ آدمی جب سیدھے راستے پر چلتا رہے گا تو وہ سیدھا منزل پر پہنچے گا، جو راستہ اس کا سیدھا وہاں تک پہنچانے والا ہے اس راستے پر چلتا رہے گا تو اپنے مقام پر منزل پر پہنچ جائے گا۔ ادھر ادھر راستے میں بھٹکنے لگے گا تو وہ راستہ بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی شریعت مطہرہ کے طور پر جنت کا ایک سیدھا راستہ بتا دیا، بس اسی پر چلتے جاؤ، آخر میں آپ سیدھے جنت میں پہنچو گے۔ ادھر ادھر بھٹکو گے تو جنت کا راستہ بھول جاؤ گے اور پھر وہ راستہ آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس آیت کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اگلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور مسلسل محنتوں کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو بعض انبیاء نے اپنی قوم کے متعلق بددعا کی اور ان پر عذاب آیا، جیسا کہ پچھلے بھی واقعات گزرے. حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی جس کی وجہ سے ان کی قوم پر پانی کا عذاب آیا. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی انتھک محنت اور کوشش کی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے. اور یہ سب ہم آپ کی قربانیوں کو جانتے ہیں، فاقے برداشت کیے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، آپ کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کے سر اور گردن پر وزنی چیز رکھ دی جاتی جس سے آپ سجدے سے نہ اٹھ سکتے، اور جو ممکن تھا جیسی تکلیف دے سکتے تھے دے دی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ جیسی مقدس زمین اور حرم پاک کو بھی چھوڑنا پڑا. آپ جب حرم چھوڑ کر گئے تو مدینہ اس وقت کوئی متبرک جگہ نہیں تھی. ابھی ہمارے لیے مدینہ بہت برکت والی جگہ ہے. وہ تو کیوں ہے، آپ وہاں گئے تو جب تک آپ مدینہ نہیں گئے تھے وہاں تک تو اس مدینہ کو لوگ مدینہ بھی نہیں کہتے تھے، یثرب نام تھا اس کا. تو وہاں نہ مسجد نبوی تھی، نہ وہاں حرم شریف تھا، نہ آپ کے وہاں مکانات، آپ کا حجرہ شریف تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. سب سے برکت والی جگہ اس وقت کون سی تھی؟ وہی کعبۃ اللہ تھا. لیکن آپ نے دین کے خاطر اور لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کو وہ چھوڑنا پڑا. اور آپ کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ مکہ چھوڑ کر آپ جب جا رہے تھے تو مکہ سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے ایک نظر مکہ کی طرف کی اور کہا تھا کہ اے خاک مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن تجھ پر بسنے والے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیے. تو آپ کو مجبور ہو کر جانا پڑا. ایسی تکلیفیں. اور پھر آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی مکہ سے لے کر مدینہ تک لوگ آپ کو ستاتے تھے. کبھی آپ کے مسلمانوں کے جانوروں کو جو باہر چراغاہ میں چرتے ہو تو ان کو پکڑ کر لے جاتے تھے. کبھی لشکروں کی تیاری کر کے آتے اور مدینہ پر حملہ کرتے، جس کی بنیاد پر غزوہ بدر اور احد اور احزاب متعدد غزوات پیش آئے. اب جب ایسے حالات تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کے متعلق بددعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قحط ڈال دے، ایسا قحط جیسا تو نے یوسف کی قوم پر ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑا قحط آیا تھا. سورہ یوسف میں تفصیل سے واقعہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ بنے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو کم دام میں غلہ تقسیم کرتے تھے، اور انہی غلہ لینے والوں میں ان کے بھائی بھی آئے تھے، سال ہر سال کے بعد ملاقاتیں وغیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی جس کی وجہ سے مکہ والوں پر قحط پڑا. کھانا پینا ختم ہو گیا، پانی کی قلت، لوگ مردار تک کھانے کے لیے مجبور ہو گئے. 7 سال تک کا قحط تھا. ان قحط کے حالات میں بھی انہوں نے اپنی انانیت کو نہیں چھوڑا، اپنی بڑائی کو نہیں چھوڑا. حالانکہ بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ان کی بددعا کی وجہ سے یہ حالت ہے، لیکن پھر بھی اپنی بڑائی، جھکنا نہیں تھا. ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اس لیے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بس کچھ بھی ہو جائے اپنے تو اپنے راستے پر چلنا ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھیے اصل میں ان کے اوپر عذاب آیا تو بھی وہ ہٹے نہیں. ہاں، پوری قوم تو عاجزی کی نہیں. ابو سفیان نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا تم رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجے ہو؟ تم نے کہا تھا میں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں. تو حضور نے فرمایا جی میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو کہا کہ تم نے اپنے قوم کے متعلق بددعا کی ہے، بڑی پریشان ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ وہ قحط ختم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی دعا ہی کی برکت سے وہ قحط بھی ختم ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قحط کے حالات میں اور پریشانی کے حالات میں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا اس تکلیف کو ہم ہٹا بھی دیں تو بھی کیا ہوگا؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ قحط ہٹنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور جس پریشانی میں قحط سالی میں وہ مبتلا ہے وہ قحط ہم ان سے ہٹا بھی دیں تو بھی اور وہ اپنی سرکشیوں میں، اپنی گمراہیوں میں برابر لگے رہیں گے، اصرار کرتے رہیں گے، اس پر اڑے رہیں گے، وہ اس سے ہٹنے والے نہیں، چونکہ ان کی گھٹیوں میں سرکشی پڑی ہوئی تھی.
انہوں نے ایک بات کو بس طے کر لیا تھا کہ ہمیں حق بات ماننی ہی نہیں ہے، تو ان کو اگر عذاب سے ان کے اوپر سے عذاب ہٹا بھی دیا جائے تو بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ وقتی طور پر کچھ عاجزی کر بھی لے تو بھی وہ عذاب ختم ہونے کے بعد وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہی کی ایک حالت کو بیان کیا 21ویں پارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب سمندر کے درمیان کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں، سارے بتوں کو جن کی وہ عبادت کرتے سب کو بھول جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ جب بھور میں کشتی پھنس جاتی ہے تب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بس یہاں سے تو اب اللہ ہی بچا سکتا ہے، یہاں ہماری کوئی مورتیاں کام نہیں آئے گی۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی اگر آج کے ہنود بھی اگر دریا میں پریشان ہو جائے تو اس وقت وہ اللہ ہی کو پکاریں، ان کو معلوم ہے ہماری مورتیاں ہمیں یہاں نہیں بچا سکتی، بلکہ وہ خود اپنی مورتیوں کو لے کر سمندر میں غرق کرتے ہیں، تو وہ مورتیاں ان کو سمندر سے کہاں بچائے۔ مشرکین مکہ کا حال بیان کیا کہ وہ دعوا اللہ، اور کیسے پکارتے ہیں؟ مخلصین لہ الدین، بالکل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، بالکل ان کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، سارے اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو اس سے نجات ملتی ہے، فلما نجاہم الی البر، جب وہ کشتی اس سمندر کے راستے سے ہٹ کر زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی پہلے والی سرکشی، وہی کفر و شرک، وہی نافرمانی، ہٹ درمی، ضد، ان کی حالت میں۔ تو یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ اگر ہم ان کو تکلیف سے نجات دے بھی دیں تو بھی وہ بات ماننے والے نہیں ہیں، جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، جب پریشانیوں میں مبتلا ہوا تو کہا ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ بنو اسرائیل پر اور قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عذاب بھیجے تھے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب۔ مینڈک کا عذاب آئے تو جہاں دیکھو وہاں مینڈک ڈیڑھ کے، کھانے بیٹھے وہاں مینڈک، بستر میں سونے جائے وہاں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ جوؤں کا عذاب آیا تو ہر جگہ جوئیں جو سر کے بالوں میں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ گیہوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جوہ پڑ جاتے ہیں، اس طرح عذاب ان پر آیا۔ پھر خون کا عذاب، کھانا کھانے بیٹھے سالن خون بن جائے، پانی پینے گلاس میں پانی لے وہ پانی ہو لیکن منہ میں جائے تو خون بن جائے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ درخواستیں کی کہ ہمارے منہ میں پانی جاتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے، ایک کام کرو تم تمہارے منہ میں لو اور تمہارے منہ سے ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ وہ پانی ہمارے اندر آ گئے۔ پیاس لگی ہے کیا کرے، لیکن مسلمان آدمی اپنے منہ میں پانی لیتا وہ پانی رہتا، اور اس کے منہ سے ان کفار فرعونیوں کے منہ میں جب کلی کی جاتی تو ان کے منہ میں جا کر پھر وہ خون بن جاتا۔ ایسا خطرناک عذاب تھا، یہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے ایسا عذاب ہو جو کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے اور صاف نظر آتا ہے، مسلمان پانی پیتا ہے تو پانی ہے، ہم پانی پیتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے تھی؟ لیکن نہیں ماننا تھا۔ ایسے حالات میں جب آئے تب کہا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، بڑی تاکید کے ساتھ، عربی زبان میں اس کا تاکید کے ساتھ بیان کیا، ہم زیادہ سے زیادہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، ہم یقیناً 100% ایمان لے آئیں گے، یہ کہا تھا۔ اور فرعون نے اور بھی وعدہ کیا تھا لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنو اسرائیل کو جو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا کہ اس کو بھی ہم تمہارے ساتھ موسیٰ بھیج دیں گے، بس ایک کام کرو ہمارے لیے دعا کر دو، یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ جب پہلا عذاب آیا دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب ہٹ گیا اور ان کو مہلت دی، 1 مہینے تک مہلت ملی لیکن ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسرا عذاب آیا، پھر بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، پھر آپ کی دعا کی برکت سے عذاب ٹلا، پھر مہلت ملی، ایمان نہیں لائے، پھر تیسرا عذاب آیا۔ کتنے ہٹ درم ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تقریباً 7 قسم کے ایسے عذاب آئے لیکن نہیں مانے۔ تو مکہ کے لوگوں کا حال بیان کیا کہ ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کو اگر ہم ان تکلیف سے نجات دے دیں تو بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اسی قحط سالی کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا، ان پر عذاب ڈال دیا اور عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، نہ انہوں نے عاجزی کی، ہٹ درمی تھی، انانیت تھی، بڑائی تھی کہ ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور کمتر ثابت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوری قوم یوں کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو اس میں تذلیل نظر آتی ہے، حالانکہ یہ بھی عزت کی چیز ہے۔ وقت کے رسول کے سامنے اپنے زانوِ تلمذ کو طے کر دینا بڑی شرافت کی، بڑی عزت کی چیز تھی۔ اسی وجہ سے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو عزت ملی۔ صحابہ کو عزت کیوں ملی؟ صرف حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے اس لیے؟ تو اس زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا۔ عزت اصل میں اس لیے ملی کہ وقت کے رسول کی بات کو مانا اور ان کی پھر صحبت بھی ملی۔ اس لیے آج صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر ان کا جوتا بھی مل جائے تو ہم اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار، ورنہ وہ زمانہ ابو جہل اور ابو لہب نے بھی پایا تھا، لیکن آج کوئی اس کا نام عزت سے نہیں لیتا۔ تو صرف وہ زمانہ پا لینا یا رشتہ داری مل جانا اصل نہیں تھا، اطاعت اصل تھی۔ تو وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی۔ اب یہ حالات تو کفار کے متعلق ذکر کیے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی حالتوں پر غور کریں تو اس کے کچھ حالات اگرچہ ویسے نہیں لیکن کچھ حالات ایسے ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم جب یہ واقعات سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے، عذاب آنے کے بعد بھی نہیں سدھرتے، کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ایسی پریشانی آ رہی، پھر تو سدھر جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے اوپر بھی بہت سارے ایسے مصائب آتے ہیں، کیا اس کے بعد ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھتا ہے؟ کیا اس کے بعد ہماری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق بنتی ہے؟ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہمارا حلیہ اور ہمارے عادات، ہمارے اطوار، ہمارے طریقے سنت کے مطابق بنتے ہیں؟ کورونا کے زمانے میں دیکھ لیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا، اور اموات پر اموات ہوتی چلی جا رہی، اور ہر آدمی مان گیا تھا کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے، اللہ ہی اس سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں نے نہیں، بہت سارے غیر مسلموں کی زبانوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے کئی مرتبہ سنا کہ آ تو اوپر واڑو بچاوے تو بچی سکائے۔ اس بات کا ان کو یقین ہے، اعتراف ہے۔ اب ان کی بات چھوڑیں، خود ہم اپنے حال پر غور کریں تو کیا اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک ہماری مسجدوں میں آنے کی ہمیں کیا مہلت نہیں ملتی تھی؟ حرم جیسا حرم بند ہو چکا تھا، انسان معاشی اعتبار سے بھی پریشان، بیماریوں کی وجہ سے خوف زدہ، رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا ہے، گھر کے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور ذرا باہر کہیں نکلے تو اوپر ظلم و ستم کا اندیشہ، یہ سارے حالات تھے۔ تو کیا اس کے بعد ہماری مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہوا؟ کیا اس کے بعد ہمارا پورا معاشرہ سنت کے مطابق بن گیا؟ کیا ہمارے وہ لوگ جو اس سے پہلے سنت کے مطابق اپنا حلیہ، اپنا طریقہ نہیں رکھتے تھے، اس وبا کے بعد ڈر کے مارے اور اللہ کا خوف پیدا کر کے راہ راست پر آ گئے ہوں؟ ایسا کچھ فرق ہوا؟ تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں عبرت لینے کے لیے اگلے لوگوں کے واقعات، اسی طرح کفار کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کی عادات ہے، ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں پر تو تھوڑی مصیبت آئے وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان واقعات سے ہمیں عبرت لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ ہاں، یہ تو دنیاوی حالات ان پر آتے رہے، انہوں نے عاجزی نہیں کی، وہ اللہ کے سامنے جھکے نہیں، کرتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، جب ہم ان پر ایک دروازہ کھول دیں گے۔ کون سا دروازہ؟ ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ، یعنی قیامت مراد ہے، آخرت کا۔ یہ تو دنیاوی حالات اور دنیا کے عذاب ہے، یہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو وہ اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ جب ہم سخت عذاب کا دروازہ ان پر کھول دیں گے، آخرت کا عذاب ان پر آئے گا، اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت وہ پڑے رہیں گے، اس وقت ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اور ان عذاب کو دیکھنے سے پہلے خود ہم سنور جائیں، خود راہ راست پر آ جائیں، تاکہ وہ مواقع ہمارے اوپر نہ آئے، اللہ ہم کو اس غضب اور غصے سے اور اس عذاب سے بچائے۔ تو آخرت کی چیز اصل ہے، اس عذاب کے دنیا میں تھوڑے تھوڑے عذاب، مصائب، حالات ڈال کر توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ تو صرف دنیا کے حالات ہے، آخرت کے عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ابھی اس چھوٹی موٹی چیزوں کو، چھوٹے موٹے عذاب کو دیکھ کر عبرت لے لو تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غصے غضب سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔